میں نے ایک بلیک کلر کی مرسیڈیز لینی ہے 45 ڈیز میں. کس طرح سے میں اپنے گول تک پہنچوں گی اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے نارتھ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے. موبائل کے اندر کمپس ہوتا ہے, اس میں دیکھنا ہے کہ ناردرن ڈائریکشن کون سی ہے. یہ جو میڈیٹیشن کی جاتی ہے, اسے کہا جاتا ہے آپ کے 7 چکراز اوپن ہوتے ہیں, کہیں یہ وہی پریکٹس تو نہیں ہے؟ امیج پر دیکھتے ہوئے لکھنا شکر الحمدللہ رب العالمین. کتنی مرتبہ لکھنا ہے کاپی میں؟ 6 اگر ڈیٹ پہ پیدا ہوگا جو بچہ کہا جاتا ہے, وہ زندگی میں بہت فیم پائے گا. 6 کی ڈارکر سائڈ بھی ہوتی ہے. 6 جو ہے وہ بہت زیادہ سستی کاہلی میں بھی ڈال دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا کوئی رشتہ ہے وہ لوٹ کر واپس آ جائے, یا یہ ایک انسان ہے اس سے میرا تعلق اور گہرا ہو جائے, اس پہ بھی یہ ٹیکنیک ورک کرے گی؟ کہ پکچر جو ہے اس کے اوپر وہ ڈیٹ لکھ دینی ہے کہ حمزہ اور نائلہ کی شادی اس تاریخ کو ہو گئی. یہ اسٹیٹمنٹ وہاں لکھنی پڑے گی اس پکچر کی, کیونکہ آپ کی پکچر. ایک بڑا خوبصورت گھر اور اپنی من پسند گاڑی حاصل کرنا ہر انسان کی خواہش ہے, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 45 ڈیز میں انسان کروڑ پتی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کون سے 3 ورڈز ہیں جن کو پڑھنے سے انسان اپنے پسندیدہ شخص کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے, اور وہ کون سی ٹیکنیک ہے جس کو اپنانے سے آپ کی زندگی پوری طرح بدل سکتی ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام الحمدللہ. سر, آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے. پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں لوگ لاکھوں روپے خرچتے ہیں, کورسز لیتے ہیں, تھیراپی کرواتے ہیں تاکہ ان کی زندگی بدل جائے. کوئی ایسا سستا اور چند دنوں کا طریقہ ہے جسے انسان گھر بیٹھے یا کہیں بیٹھے کر لے اور اس کی زندگی بدل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا ٹاپک ہے, اور اس میں کرنے کو بھی اور بتانے کو بھی بہت کچھ ہے. بیکاز یہاں پر ہمیں جو چیز میں سمجھانے لگا ہوں آج آپ کو, اس پروگرام کو اگر 45 ڈیز فالو کوئی بھی کر لیتا ہے اس کی اسپرٹ کے ساتھ, جیسے میں بتاؤں گا, تو زندگی میں چینج آنا لازم ہے. پہلے تو یہ کہ انسان جو ہے اس کا وجود لامحدود خواہشات کا ایک گھر ہے. ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی دوسری نیڈ آ جاتی ہے, تیسری نیڈ آ جاتی ہے. وسائل بہت محدود ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, اور انہی وسائل کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے یا اپنی ایبلٹیز کو میگنیفائی کرنے کے لیے, اپنی ایبلٹیز کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ہم میں سے بہت سو کو اچھے استاد یا اچھے ٹیچرز یا اچھی ٹریننگز نہیں ملی, خصوصاً جو نسلیں اب آ رہی ہیں. تو ایسے میں وقت میں سے برکت اٹھ جانا اور چیزیں بہت زیادہ تیز ہو جانا, اور ہر کسی کو جلدی ہے کہ مجھے میرا ڈریم گول, ڈریم جاب, ڈریم کار, ڈریم گھر, ڈریم پرسن حاصل ہو جائے, اور وہ ہو نہیں رہا. بہت سارے لوگ رانگ ڈائریکشن میں ایفرٹس کر رہے ہیں, یا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایفرٹ کرنی کیسے ہے. تو اس کو اگر لوگ تھوڑی سی توجہ دے کے سمجھ سکتے ہیں کہ ایفرٹ کرنی کیسے ہے, اپنی ڈیزائر کو بلیف کو کنورٹ کیسے کرنا ہے, تو یہ سب کچھ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اب ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ٹریننگز ہوتی ہیں, ڈاکٹر جو ڈسپینزا کروا رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ٹریننگز کروا رہے ہوتے ہیں مائنڈ سائنسز کے جو بہت بڑے بڑے نام ہیں. ان کی یہ گارنٹی ہوتی ہے یا ایسا کہنا ہوتا ہے ان کی ٹیچنگز کا کہ آپ ان چیزوں کو جب فالو کرتے ہیں تو چیزیں خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہی کانسیپٹ ہے لا آف اٹریکشن کا. لیکن لا آف اٹریکشن یا اس طریقے سے اس کو پورا سسٹمائز کر کے اور ایک فارمیٹ میں لا کر سمجھ لیں کہ کوئی پریکٹیکل ٹپس دینا یا پریکٹیکل پروگرام دینا, یہ آج تک شاید کسی نے فری پلیٹ فارمز پر نہیں کیا ہوگا. تو اس میں میری کوشش ہے کہ جو لوگ اپنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتے یا ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ مہنگی مہنگی ٹریننگز لے سکیں, تو وہ بیچارے کہاں جائیں. تو ان کے لیے یہ آج کا ایپیسوڈ میں نے ڈیزائن کیا ہے. ہوگا کیا؟ ڈپریشن دور ہوگا, ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی, پیسہ آ جائے گا, مینلی کیا کیا چیزیں ہوں گی زندگی میں؟ مینلی یہ ہوگا کہ اس کا زندگی کے بارے میں اپنا پرسپیکٹیو اور اپنی زندگی کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا. جب دیکھنے کا زاویہ مختلف ہو گیا, جیسے آپ نے بنایا ہوگا کہ دور سے دیکھنے میں کوئی چیز, کوئی آبجیکٹ آپ کو شیر جیسا معلوم ہوتا ہے, آپ ڈر کے بھاگ جاتے ہو کہ یار ادھر شیر بیٹھا ہے. دوسرا آدمی ہوتا ہے اس کو دوسرے اینگل سے کہتے ہیں وہ شیر نہیں ہے, 2 پتھر پڑے ہوئے ہیں, تم خواہ ڈر رہے ہو. تو یہ جب پرسپیکٹیو اور چینج آف ڈائریکشن ہم اس کو بتاتے ہیں, یا اپنی ایبلٹیز کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں,
لیکن پریکٹیکل اسٹیپ وائز گائیڈ کچھ بھی نہیں مل رہا اس کو. وہ کہتا ہے جی میں نے ایم فل بھی کر لیا, میں نے پی ایچ ڈی بھی کر لیا, ماسٹر بھی, انجینئرنگ بھی, سارا کچھ کر لیا, لیکن میں ابھی بھی انڈر پیڈ ہوں اور مجھے وہ وسائل مہیا نہیں ہے یا وہ زندگی میں ابھی جگہ مجھے نہیں مل پا رہی ہے, تو میں کس ڈائریکشن میں اپنی ایفرٹ کو ڈالوں, ہاؤ شوڈ آئی ڈو اٹ. تو یہ جو ہاؤ شوڈ آئی ڈو اٹ ہے, تو اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں, کچھ چیزیں ہیں کہ جو کلیئر ہوں گی. ڈپریشن کو لازماً ختم ہوتا ہے ڈپریشن, کیونکہ ڈپریشن ختم ہوگا تو ذہن کے دیگر دریچے کھلیں گے جہاں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا یا کوئی نہ کوئی منزل کی طرف جانے کا راستہ نکلے. مایوسی کچھ بھی نہیں ہے, مایوسی کفر ہے, کفر کا مطلب ہے اندھیرا. بالکل. اچھا مجھے بتائیے گا کہ 45 ڈیز کا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کورس ہے یا 45 ڈیز کی ایک ٹیکنیک ہے, اس کو آپ کہیں بھی بیٹھے کوئی بھی بندہ کسی بھی ایج گروپ کا ایزیلی کر سکتا ہے؟ بہت ایزیلی کر سکتا ہے, اور اس پروگرام کو میں نے ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ لمبے چوڑے نہ مراقبے ہیں نہ کچھ اور ہے, بس کچھ چیزیں ہیں جو اپنے اندر میں انسان کو ٹھیک کرنی ہے بیٹھ کر. میں سمجھتا ہوں اگر 15 منٹ بھی انسان کے پاس نہیں ہے اپنی ذات کے لیے, اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے, تو پھر وہ زندگی میں شکوہ نہ کرے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا. کنسنٹریشن کا پرابلم بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کنسنٹریٹ ہی نہیں کر پا رہے ایک کسی ٹاپک کے اوپر, تو اپنے گول کی طرف کیسے کنسنٹریٹ کریں گے. مطلب فرض کریں کہ آپ کے پاس گولی صرف ایک اور سامنے شیر کھڑا ہے, تو کیا مس کرنے کا چانس ہوگا آپ کے پاس؟ ڈیفینیٹلی ناٹ, نہیں ہوگا. تو یا آپ نے مس کر دیا تو شیر ہاوی آ جائے گا, کھا جائے گا آپ کو. دس از دا کانسیپٹ ہیئر کہ آپ نے ایک بھی لمحہ, ایک بھی دن اگر زندگی کا مس کر دیا, وہ واپس تو نہیں آنا ہے, لیکن وہ دن دیکھ کر کیا جا رہا ہے ہمیں, اس سے ہم نے حاصل کیا کیا ہے. جیسے میری زندگی میں چینج آئے, آپ کی زندگی میں چینج آئے, بچوں کی زندگی میں چینج آئے, بڑوں کی زندگی میں چینج آئے, وہ کچھ نہیں ہم کر پا رہے کیونکہ ہماری غذائیں, ہماری چیزیں اور جو معاشرتی ڈپریشنز گلے پڑے ہوئے ہیں. نفسا نفسی کا دور. اچھا 45 ڈیز کس طرح سے گزارنے ہیں؟ ڈے 1 سے سٹارٹ کروں گی پہلے, لیکن اس سے پہلے ایک سوال کروں گی کہ جب آپ نے خود یہ اپلائی کیا, آپ کی زندگی میں سب سے بڑی چینجنگ اس سے کیا آئی؟ میں پرسکون ہو گیا تھا, یقین پیدا ہو گیا میرے اندر. جو چیزیں میں نے ویژولائز کی وہ 1 by 1 کر کے آتی رہیں. کچھ پروسیس مجھے ڈیلے ضرور ہوا کچھ چیزوں کا, پر میں نے چھوڑا نہیں, حاصل ہو گیا, چیزیں مینیفیسٹ ہو گئیں. کیونکہ ایوری تھاٹ دیٹ وی برنگ ان آور مائنڈ از اے تھنگ, ٹھیک ہے, اینڈ ایوری تھنگ از اے تھاٹ. کوئی بھی آپ نیو یارک کا پل دیکھ لیں, وہ ایک چیز ہے, لیکن وہ کہیں تھا پہلے, لیکن زمین پہ نہیں تھا, کسی کے تھاٹ میں تھا. اب وہ تھاٹ جو ہے وہ پریکٹیکلی مینیفیسٹ ہو گیا, وہ چیز سامنے آ گئی. کوئی ایجاد ہے کسی کے دماغ میں, کوئی بلب چل رہا ہے, کوئی اور نئی ایجاد ہے, تو وہ تھاٹ کو مٹیریلائز کر کے دنیا کے سامنے کیسے لانا ہے. اب اس چیز کو when we enter into a repetition of thought process, تو repetition of thought process always gives us the results in the form in which we are manifesting or visualizing that particular thing. Visualization یا اس چیزوں میں ہم کمزور ہیں, یا سمجھیں کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یار نہیں ہوگا, فضول ہے, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, تو پھر ان لوگوں سے پوچھیے جو $5,000 دے کر ٹریننگز لے رہے ہیں, $500, $5,000, یہ بھی ریٹس ہیں ویسٹ کے اندر, امریکہ کے اندر, ان ٹریننگز. بات تو سچ ہے, ان ٹریننگز کے. چلیں, جو آپ نے ایزی اور پریشیس کورس تیار کیا ہے, مجھے اس کے بارے میں بتانا سٹارٹ کریں. ڈے 1 پہ کرنا کیا ہے؟ اس میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ڈے 1 سے ڈے 45 تک روٹین ایک ہی رہنا ہے. دیر از نو چینج ان دا روٹین. آپ ٹیچر ہیں, آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں, ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, لائر ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, یہ پروگرام آپ کی ڈیلی روٹین کو متاثر نہیں کرتا. اور اس پروگرام میں آپ کو صبح, دوپہر اور رات 3 اسپاٹس اپنے لیے 10 یا 15 منٹ کے الگ سے رکھنے پڑیں گے. اب یہ 10 سے 15 منٹ روزانہ اگر آپ ایک چیز جیسے ایک پیٹرن پہ چل رہے ہیں, پروگرام پہ چل رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ جو ہم نے بیج اس میں بویا ہے ڈے 1 کو, اس کو 45 ڈیز بہت ہے عالم اس میں حقیقت میں وقوع پذیر ہونے کے لیے. اور وہ جب چیزیں رزلٹ چھوٹے چھوٹے آنے لگتے ہیں تو انسان کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس حساب سے ڈے 1 کی جو روٹین ہوگی وہی ڈے 45 کی روٹین ہوگی, یعنی یہ 1.5 ماہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی دن سے آپ لگا لیں. اس میں نہ عروج ماہ کا مسئلہ ہے, نہ نزول ماہ کا مسئلہ ہے, نہ جو ہے وہ کچھ اور اس میں پڑھائیاں یا اتنی بہت زیادہ محنتیں کرنی ہیں. ہاں جو پڑھائیاں کروانی ہیں جو ویسٹرن اسکالرز مس کرتے ہیں وہ ہم نے اس یہاں پر شامل ضرور کی ہیں اس کورس کے اندر. اچھا, کوئی خاص دن چوز کرنے اس پریکٹس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے؟ نہیں, کین بی اسٹارٹڈ فرام ٹمورو وین وی آر سیریس.
اور ہمیں چاہیے کیا؟ صرف ایک کاپی چاہیے، پین چاہیے. باقی جو اسٹیپس ہیں وہ میں ون بائی ون ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ اگر ایک نوائس کوئی انسان ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے. دیکھیں ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سسٹم رکھا ہے پانی کا اور ہوا کا. ہمارا سارا جسم جو ہے وہ 70% کمپوزیشن جسم کی ہے، اس سے بھی زیادہ پانی کی ہی ہے. اور ساتھ میں اس پانی کو اگر ہوا نہ ملے، وجود کس کا ہے؟ مٹی کا ہے. اس بنا کس سے ہے؟ مٹی اور پانی سے. ڈومیننٹ ایلیمنٹ از واٹر، لیکن دا سروائیونگ جو مین اس کا کیپیسٹی ہے وہ آکسیجن کے بغیر سروائیول نہیں ہے. تو یہاں پر جہاں آکسیجن آ گئی تو وہاں پر جو ہے وہ سانس کی اوپر نیچے ہونا آ گیا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانس آپ نہیں روک سکتے ہیں اپنی مرضی سے، باقی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سانس ایسی چیز ہے کہ نہیں روک سکتے. yes. تو اس میں اس پوری ایکسرسائز میں سانس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، کیونکہ سانس کی جب پریکٹس ہم کرواتے ہیں تو یہ ہماری برین اینڈ ہارٹ کی جو کوہرنس ہے اس کو ایک فریکوینسی پر لے آتی ہے. برین اور ہارٹ، دل دماغ، یہ دونوں جب ایک پیج پر نہیں ہوں گے ہم وہ چیز مطلوبہ نظام حاصل نہیں کر سکتے. اب اس ایکسرسائز میں یا اس پروگرام میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کلیئرٹی آف دا تھاٹ. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کیا، واٹ یو وانٹ ٹو بیکم. کوئی کہتا ہے جی مجھے CEO بننا ہے آفٹر 45 days، کوئی کہتا ہے جی مجھے جو ہے وہ پرائز بانڈ لگ جائے میرا، کوئی کہتا ہے جی مجھے یہ فلاں گھر پرچیز ہو جائے. وسائل نہیں ہے. کسی کا رشتے کا ایشو ہے، کسی کا پروموشن کا ایشو ہے، کسی کا جو ہے وہ فارن ایجوکیشن کا ایشو ہے، کسی کا امیگریشن کا ایشو ہے. تو یہ سب چیزیں کیا اس میں ہونا ممکن ہے؟ تو مائی آنسر از یس. کسی کا کیش فلو نہیں چل رہا، کمپنی میں سیل نہیں ہو رہی. اب یہ تو انڈیویجول پرابلمس ہے نا. اب جو میکرو پرابلمس ہیں جو کمپنی سے ریلیٹڈ کرتے ہیں، آرگنائزیشن سے جو ریلیٹ کرتے ہیں پرابلمس، وہاں پر کیا میتھڈ کام کرتا ہے؟ یہ میتھڈ ہر انڈیویجول کے ساتھ کام کرتا ہے. چاہے وہ کمپنی میں ہے تو اپنی کمپنی کو ظاہر ہے کہ وہ کرے گا انہینس یا ایکسپینڈ. پر پرابلم صرف ایک ہے کہ چاہیے کیا. وہ ہمیں پہلے بیٹھ کر سوچنا ہے، تھوڑی دیر اپنا گول بنانا ہے. وہ گول اگر آئیڈینٹیفائی ہو گیا تو اب اس گول کو عالم میں حقیقت میں لانا کیسے ہے، اس کا یہ پورا پروگرام ہے. تو پہلا اسٹیپ میں نے کیا بتایا؟ آئیڈینٹیفیکیشن آف یور گول. آئیڈینٹیفیکیشن آف گول کیسے کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جس کے ہونے سے میری زندگی میں بہت بڑا فرق پڑ جائے، یا وہ چیز میرے گھر میں آ جائے، یا وہ انسان مل جائے. اٹ آل ڈیپینڈس آن دا امپورٹنس آف دیٹ پرٹیکولر آبجیکٹ ان یور لائف. وہ آبجیکٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا. مثال کے طور پر ہم دکھا دیتے ہیں کہ ایک جیسے کوئی سی بھی گاڑی ہے، فراری ہے، BMW جو اسکرین پر آپ ابھی دکھا رہے ہیں، ایک خوبصورت سی گاڑی. یہ ایک گاڑی ہے، ایک چلے ایک ٹرائل بیسس پہ کر لیتے ہیں نا. یہ گاڑی کس کے پاس آتی ہے؟ چمکتی دمکتی وائٹ کلر کی ہے خوبصورت SUV گاڑی. کوئی کہے کہ جی مجھے 45 days میں اس کو مینیفیسٹ کرنا ہے، بتائیں مجھے کیسے کرنا ہے. How should I do it؟ مینیفیسٹیشن کے بارے میں بہت سارے لوگ آ کر یہاں باتیں تو بہت زیادہ کر کے جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکل اسٹیپ بتایا کسی نے نہیں بتایا کہ 45 days میں اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، یا اپنے آپ کو اس آبجیکٹ کے بالکل کلوز کیسے لانا ہے. اس آبجیکٹ کی فریکوینسی جب آپ کی فریکوینسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے تو اس چیز واقعہ شے کا وقوع پذیر ہونا کسی بھی وقت ممکن ہو جاتا ہے. کائناتی ڈومین یا ڈائنامکس میں نا کمی کسی بھی چیز کی نہیں ہے. یعنی وہ والی بات سچ ہے کہ کائنات کی ساری طاقتیں آپ کو اس چیز سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہیں. فریکوینسی ایک ہو جاتی دونوں چیزوں کی. یہاں ایسے بھی ہیں کہ آپ وین یو اسٹارٹ مینیفیسٹنگ یا ویژولائزنگ دیٹ پرٹیکولر ماڈل آف کار، اچانک سے اخبار میں آپ کی نظر پڑتی ہے کہ پورا شپ آ رہا ہے اس طرح کی گاڑیوں کا بھرا ہوا، یا روڈ پر آپ کو ویسی گاڑی نظر آنا شروع ہو جائے گی، یا آپ بار بار دیکھیں کہ ٹرالر میں لوڈ ہو کر وہ گاڑیاں جا رہی ہیں. یہ اس طرح کے سینز جو ہیں وہ بہت فریکوینٹلی آپ کو نظر آئیں گے. جو بھی چیز یا گھر آپ لینا چاہتے ہو، کوئی بھائی 2 کنال کا گھر ہے مجھے لینا ہے، فرسٹ آف آل دا آبجیکٹ مسٹ بی فالنگ ان یور ریئلسٹک ڈریم. صحیح ہے. جیسے اب بھائی کسی کو بولے جی 25 کروڑ کا بنگلہ اس کو 45 days میں خریدنا ہے، جیب میں 1 روپے نہیں، کیا یہ ریئلسٹک بات ہے؟ سننے میں تو امپاسبل لگ رہا ہے. امپاسبل ہے، واقعی ہونے میں بھی امپاسبل ہے. 99.999% امپاسبل ہے. 0.001% جا کے شاید وہ پاسبلٹی میں آئے. تو ہمیشہ آبجیکٹو یا گول ایسا سلیکٹ کرنا ہے کہ جس کی اگر آپ کو فرض کریں کہ جو اس کا جو حصول ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ 25-30 کروڑ کا تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے نا کھاتا. ہاں یہ ہے کہ 25-30 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، 2 کروڑ کا، 3 کروڑ کا، 5 کروڑ کا، کچھ نہ کچھ تو اس کو اپنی رینج کا مل جائے گا. ناؤ ہاؤ ٹو اٹریکٹ دیٹ پرٹیکولر تھنگ جو ریئلسٹک ڈریم میں آ رہی ہے. ہمیشہ آپ کا گول یا ڈیزائر بہت ہی ریئلسٹک ہونی چاہیے، ورنہ آپ کا اپنا مائنڈ آپ کو ڈچ کر دے گا. اچھا چلیں ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ہم ایک سپوزیشن پہ آگے بات کرتے ہیں کہ اگر میں ازیوم کرتی ہوں
کہ میں نے ایک بلیک کلر کی مرسیڈیز لینی ہے 45 ڈیز میں، کس طرح سے میں اپنے گول تک پہنچوں گی اور مجھے کیا کرنا ہوگا، کیا چیزیں کچھ کھانی ہوں گی، کچھ سوچنی ہوں گی، کچھ پڑھنی ہوں گی؟ کھانی تو خیر کچھ بھی نہیں ہوگا، کھانا تو جو نارمل کھاتے ہیں وہ کھائیں گے، لیکن یہ کہ اب جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا بیٹھے بیٹھے کہ یو آر ویژولائزنگ فار بلیک کلر ایس یو وی یا بلیک کلر مرسیڈیز یا واٹ ایور، جو بھی بڑی 0 میٹر گاڑی ہو، شاندار گاڑی ہو، لیدر انٹیریئر ہو. ناؤ ہیو یو تھاٹ کہ ہاؤ وڈ یو فیل وائل یو ول بی سٹنگ ان سائڈ؟ آپ کو بٹھانا تو پڑے گا خود کو اس میں ایک مرتبہ، اس کو اس کی انوائرمنٹ، اس کے ڈور ہینڈلس کیسے ہیں، اس کی خوشبو کیسی ہے، اس کا اسٹیئرنگ کور کیسا ہے، اس کو اپہولسٹری کیسی ہے، بیٹھ کر اس میں کتنا ایز آف آپریشن ہے، یہ چلتی ہے تو کیسے پانی کی طرح اس میں سے وہ فلو نکلتا ہے، یہ چلتی ہے اس میں میوزک کتنا اچھا بج رہا ہے، اس کا اے سی اتنا چلاؤ ایک دم سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے گاڑی، فیول ایوریج پوچھو ہی مت، 1 لیٹر میں تو یہ 70 کلومیٹر جاتی ہے، موٹر سائیکل کا انجن، all the important characteristics you have to visualize for once while sitting and assume کرتے ہوئے بیٹھ کر آپ کو وہ پورا ایک ماحول وہ کرنا پڑے گا نا، وہ آشنائی تو دیں لہروں سے اپنی، کیونکہ ہر چیز کی ایک فریکوینسی ہے، تو اس فریکوینسی کو ازمپشن میں آپ نے کیسے ویژولائز کرنا ہے اور اس وقت پڑھنا کیا ہے. ہاں پڑھائی کی اس میں تھوڑی سی ہے کہانی اس میتھڈ میں، اب وہ پڑھائی اتنی آسان اور سہل میں نے دی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے چلیں گے. تو ابھی پہلے اسٹیپ پہ کیا کرنا ہے، اب جیسے آئیڈینٹیفیکیشن آف گول ہو گیا کہ آپ کو یہ چیز چاہیے، یو نو دس تھنگ کہ مجھے 10 مرلے کا گھر چاہیے، بہت ریئلسٹک بات ہے، چلو 5 مرلے لگا لو، ایک بات ہے، بہت ریئلسٹک بات ہے. تو اس کو کرنا کیسے ہے؟ آئی ہیو آئیڈینٹیفائڈ کہ ناؤ آئی نو کہ مجھے یہ جاب اس ڈیزگنیشن میں اس کنٹری میں چاہیے، یہاں پر آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی. ناؤ ٹرائی ٹو گیٹ، یہ میں ایک ضمنی ایکسرسائز بتا رہا ہوں، اس پروڈکٹ کے بارے میں جتنی زیادہ امیجری آپ کو مل رہی ہے نا انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، گوگل کے اوپر، پنٹرسٹ پر، کہیں پر بھی ویسے امیجز تلاش کیجیے وچ از کلوزر ٹو یور گول، اور اس میں سے ایک امیج کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں تک ہوگی بات، ایک امیج. اب کل سے آپ نے اس پروگرام میں آنا ہے. واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ یہ آپ کو امیج ایک دن پہلے چاہیے ہوگی، جو بھی آپ گھر لینا چاہو، مرسیڈیز لینا چاہو، کوئی گاڑی، کچھ بھی آپ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں. اب آتی ہے بات کہ آپ کے باڈی میں جو کرنٹ چل رہا ہے اور یہ جو گاڑی کی فریکوینسی ہے، ان دونوں کو ملا کر اس کو پل کیسے کرنا ہے. بس اتنی سی کہانی. اگر یہ 2 پلگنز سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ایسے کپل اپ ہو کر آپ کی چیز آپ کو دروازے پہ ڈیلیور ہو جائے. ویری انٹرسٹنگ. آفٹر 45 ڈیز یا پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ یو ہیو ڈن سچ اے امپورٹنٹ، وہ جو بیج بونے کو کیا کہتے ہیں، سیڈنگ آپ نے کر لی ہے. بس اس کے بعد تو تھوڑا سا موسم، ہوا پانی کا خیال کرنا نا. سیڈنگ تو آپ کی پراپر ہوگی، پھل بوٹا اس میں سے کبھی بھی کومپل پھوٹ پڑے گی. اب کرنا کیا ہے کہ نیکسٹ ڈے سے ہاؤ وی پروسیڈ، دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ انرجی کو کیسے اپنے حق میں کریں گے، کیا پڑھیں گے کہ انرجی جو ہے وہ ہماری ہیلپ کرنا شروع کر دے؟ انرجی ہمارے ہیلپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہے، ہم ٹیپ نہیں کر رہے ہیں اس انرجی میں. ٹیپ کیسے میں مثال دوں آپ کو کہ یہاں پر انا کی لہریں سمجھ لیں یا ایتھر ویوز 24/7 ہر جگہ موجود ہیں. جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں موبائل سگنل بھی ہیں، یا مائکرو ویو سگنل بھی ہیں، یا بہت سارے اور سگنل فریکوینسیز، FM کے سگنل ہیں، ریڈیو کے سگنل ہیں، 50,000 اور فضا میں سگنل چل رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ کون سے سگنل چل رہے ہیں. اس طرح آپ کی ہر پروڈکٹ، ہر انسان، ہر چیز آپ کے ادھر موجود ہے. یہاں پر یہ کیسے چل رہا ہے؟ بجلی سے چل رہا ہے. اگر بجلی منقطع کر دیں دماغ کی تو آپ نے دیکھا نا ایسے پیشنٹ کومے میں چلے جاتے ہیں، جسم زندہ ہے لیکن کومے میں پڑے ہوئے ہیں، they are unable to think anything or recognize anybody because memory کی چپ نکل جاتی ہے. تو یہاں پر جو الیکٹریسٹی آپ کے دماغ میں بہ رہی ہے، چل رہی ہے، اس کو ہمیں کرنا ہے پہلے اسٹیپ پر چینلائز. Day 1 پر سے لے کر Day 45 تک جس وقت بھی آپ صبح کو اٹھتے ہیں، جس وقت اٹھنا نہیں ہے میکسیمم 9 سے 10 تک آپ اٹھ جائیے بیڈ سے. اگر تو آپ کوئی کام نہیں کرتے ہیں، تو جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ تو سویرے اٹھتے ہیں، یا جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ بہت سویرے اٹھتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد ہی ایکسرسائز کرنی ہے. آپ نے نارتھ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے. موبائل کے اندر کمپس ہوتا ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ ناردرن ڈائریکشن کون سی ہے.
اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے, آلتی پالتی مار کے دونوں کراس لیگس بیٹھ جائیں, یا جیسے نماز میں ہم بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں, زمین پر بیٹھ جائیں, فلور پہ بیٹھ جائیں, کرسی پہ بیٹھ جائیں, کاؤچ پہ بیٹھ جائیں, کہیں پر بھی بیٹھ جائیں. وہاں پر بیٹھ کر آپ کو ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے 200 چکر ارلی مارننگ. ایک چکر کیسے؟ یہ ایک چکر ہوا, آپ نے ہولڈ نہیں کرنی اندر بریتھ, باہر نکالنی بریتھ, پھر ناک سے, یہ ناک سے آپ بریتھنگ کر رہے ہیں, inhale the air and exhale the air from the nostrils only. یہ اتنی مرتبہ کیوں کروا رہا ہوں میں 300 ٹائمز, یہ کیوں بریتھنگ کروا رہا ہوں؟ کیونکہ جو آگے واسطہ پڑنے والا ہے پورے دن میں آپ کو یہ بجلی خرچ کرنے کا, وہاں پہ بجلی کا ذخیرہ آکسیجن کے فارم میں, آکسیجن جتنی اسٹور ہوگی باڈی میں آپ کی سرکٹری اتنا اچھا کام کرے گی, اتنا ڈلیوری اچھا آئے گا. سارے جنریٹرز چل رہے ہیں, ایوری جنریٹر از ویری ایکسائٹیڈ کہ واو 45 ڈیز میں نئی گاڑی آ رہی ہے, گھر آ رہا ہے جی, دلہن آ رہی ہے, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, نعمتیں آ رہی ہیں, جاب آ رہی ہے. اس کے لیے ہمارے کو اس الیکٹریکل سرکٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے آکسیجن اسٹوریج از ویری امپورٹنٹ ان یور لنگس اینڈ ان یور مائنڈ. مائنڈ میں آکسیجن کیوں چاہیے؟ کہ وہاں پر ہے پینل گلینڈ, کیونکہ پینل گلینڈ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو دوسری دنیا میں سمجھو ڈالنے کا دروازہ ہے پینل گلینڈ. تو یہاں پر آپ کو صبح کو آپ نے کر لی یہ 300 ٹائمز صرف بریتھنگ کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پورے دن کا صرف گھر میں بیٹھ کے جائزہ لینا ہے اپنے پورے دن کا, کہ یار کس کس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. یہ بھی ایکسرسائز اسی کا حصہ ہے. 3 سے 4 منٹ آپ کو امیجنیشن میں کرنی ہے. پہلا آپ نے بریتھنگ کر لیا. سیکنڈ اسٹیپ ان دا مارننگ از گھر سے نکلنے سے پہلے سب کو معاف کر کے چلنا ہے. کسی کو بھی جو ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نے معاف نہ کیا ہو, بھلے ایک ہی دشمن ہو, 2 دشمن ہو, 3 دشمن ہو, جتنے بھی دشمن ہیں ان سب کو اس دن معاف کر کے چلنا ہے. اچھا مجھے بتائے گا, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بریدنگ ایکسرسائز کرنی ہے, یہ جو بریدنگ ایکسرسائز ہوتی ہے یہ میڈیٹیشن میں مختلف ریلیجنس میں بھی کی جاتی ہے. یہ جو میڈیٹیشن کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے آپ کے 7 چکراز اوپن ہوتے ہیں, کہ یہ وہی پریکٹس تو نہیں ہے؟ وہ میڈیٹیشنز الگ ہیں. یہاں پر تو ہم صرف بریتھ کا جو ردم ہے وہ سیٹ کروا رہے ہیں 300 مرتبہ سانس اندر باہر کروانے سے. اب یہ بریتھ کا پیٹرن یوگا میں بھی ہے, کنڈلینی میں بھی ہے, بہت ساری ایکسرسائز میں بریتھنگ تو ظاہر ہے کہ بریتھنگ ہے نا, جیسے پانی ہے کسی بھی استعمال میں لے آؤ, تو بریتھنگ از ویری امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد 2 سے 3 منٹ بیٹھ کر سب کو معاف کر دینا ہے. تو کانسیپٹ آف فارگیونیس, پہلا کانسیپٹ کیا آ رہا ہے؟ فارگیونیس. سب کو معاف کیا, اس نے میرا دل دکھایا, اس نے دکھایا, اس نے مجھے پیسے نہیں دیا, اس نے سخت سنا دیا, لوگوں کے سامنے بے عزتی, سب کو اکراس دا بورڈ یو ہیو ٹو فارگیو ایوری بڈی. 2 سے 3 منٹ, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے بریتھنگ کی, بریتھنگ میں آپ کو 5 منٹ لگے, میکسیمم 6 منٹ لگے, 2 سے 3 منٹ اب آپ کو لگے فارگیونیس میں. فارگیو سب کو بھلے آپ کو کوئی ہو نہ ہو, پوری دنیا کو معاف کر دو, حکومت کو بھی معاف کر دو, جو پیٹرول بڑھا رہے ہیں ان کو بھی معاف, کسی کو نہیں چھوڑنا ہے کہ جو معاف نہیں کر رہا. جس کے لیے خلش ہو, گرج ہو, ایک بندے کے لیے بھی گرج رکھیں گے, پروڈکٹ آپ تک نہیں ڈیلیور ہوگا. یعنی اپنے دل میں 1% بھی نیگیٹیوٹی نہیں رہنے دینی, کسی کے بارے میں بھی نہیں, پروڈکٹ نہیں ڈیلیور ہوگا. کیوں؟ یہاں پر ہمارے کو اس چیز کو سنبھالنے کے لیے یا لانے کے لیے جو فریکوینسی آ رہی ہے وہ ہم نے کسی اور کے حوالے کر دی. اس کے بارے میں ہاں یار فیاض نے مجھے دھوکہ دیا ہے, جبار نے مجھے پیسے کھا لیے, اس نے مجھے یہ کیا, اس نے مجھے لیے چھوڑ دو. ریزنٹمنٹ کی فریکوینسی وی ہیو ٹو کٹ these 45 days. Please don't think about anybody who has hurt you ever in your life. 45 days. ریزنٹمنٹ نہیں کرنی ہے, کسی بھی بات پہ نہیں کرنی ہے. کھانا نہ ملے شکر ادا کرنا ہے, نہیں ملا پیٹ خراب ہے تو نہیں کرنا. ریزنٹمنٹ کیا ہے؟ وہ ساری کی ساری آپ کی بہاؤ اس طرف چلا گیا, جو آپ نے ایبزارب کیا تھا اس سب کا وہ اس کے حوالے آپ نے کر دیا. سیکنڈ پہ کیا کرنا ہے؟ 3 سے 4 منٹ آپ نے یہ کیا. اس کے بعد اب آتا ہے استغفر اللہ. استغفر اللہ کے تو کہتے ہیں پوری کائنات میں بہت معجزات ہوتے ہیں. یہ مارننگ کا ہی ریچول ہے جو ابھی چل رہا ہے. پہلا پارٹ بریتھنگ, سیکنڈ پارٹ فارگیو کر دیں, معاف کر دیں سب کو اکراس دا بورڈ, معاف کر دیں. کل رات کو کسی نے تھپڑ مارا اس کو بھی معاف کر دیں. تھرڈ پارٹ 1100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے استغفر اللہ کی صبح میں. یہ صبح کا آپ کا ریچول, اور اس کا اب آخری پارٹ آ رہا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب میں جو بتائی تھی کل رات کو, ایک تصویر آپ نے نکالنی ہے, ریفائن کرنی ہے, بہت ساری جگہوں پہ وزٹ کر کے آپ کو ایک پروڈکٹ فائنل کرنی ہے بیکاز آف دا کلیئرٹی آف مائنڈ کہ آپ کو چاہیے کیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, وہ موبائل پر امیج کھول دیں, یا اگر پرنٹڈ فارم میں ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, ادروائز موبائل پر آپ کھول دیں. اب آپ کے پاس ایک کاپی اور پین ہونا چاہیے.
اب آپ نے کیا کیا, امیج پر دیکھتے ہوئے لکھنا ہے شکر الحمدللہ رب العالمین. کتنی مرتبہ لکھنا ہے کاپی میں؟ 33 مرتبہ. 33 مرتبہ. کتنا بتائیں ڈیفیکلٹ ہے, کتنا ٹائم لگے گا؟ اس پورے ریچول میں لگ گیا تو 15 منٹ. بہت کوئی منیمم سا ٹائم 15 منٹ سے زیادہ امپاسبل ہے کہ لگے. 12 منٹ 13 منٹ 15 منٹ. یہ 12 13 15 منٹ صبح, یہ 12 13 15 منٹ شام کو, اور آخر میں 12 13 15 منٹ عشاء کے بعد جب when you're about to go in the bed. یہاں جیسے ہی آپ وہ پکچر کھولیں گے, جو پروڈکٹ یا جو چیز ٹینجیبل چیز ہے, اگر انٹینجیبل بھی ہے, جاب بھی ہے, تو کوئی آفر لیٹر جاب کا کھول کر بیٹھ جائیں, کوئی خود سے ڈرافٹ کر لیں اپنا آفر لیٹر, اس میں خود کے پسند کی سیلری لکھ لیں, خود کے پسند کی کمپنی لکھ لیں, خود سے پسند کی جوائننگ ڈیٹ لکھ لیں, خود سے پسند کی گاڑی بھی لکھ لیں, ٹرمس بھی لیں, پرس بھی لیں. یہ میرا آفر لیٹر ہے, یہ میں نے امی کو دکھانا ہے کہ مجھے مل گئی ہے نوکری, میں GM بن گیا ہوں. Something like this, you have to prepare something. کیوں؟ گاڑی ہے وہ تو انٹرنیٹ مل جائے گی نا, اس کی سینکڑوں فوٹو ہیں. تو اس طرح کی جو انٹینجیبل چیزیں ہیں, you have to make it yourself and then اس کو دیکھتے ہوئے کاپی پہ لکھنا ہے. کاپی جیسے میں نے کہا پین اور کاپی ہونا چاہیے, اور ایک پیج پر ایک صبح کا سمجھ لیں کہ 33 لائنز ہوں, یوز ہوں, اس پر ٹائم لکھا ہو, ڈیٹ لکھا ہو. ٹائم اور ڈیٹ ضرور مینشن کرنا ہے. شام کا الگ پنا آ جائے گا, اس پہ ٹائم اور ڈیٹ, اور شکر الحمدللہ رب العالمین پروڈکٹ یا پکچر کو دیکھتے ہوئے لکھنا ہے. اب بہت سارے لوگ پوچھیں گے اگر ہم نے دیکھ لیا اور اس کے بعد ایک ساتھ لکھ دیا, نو, the method will not work for you. یہ اس کا اسٹیپ نمبر 4 تھا. ٹھیک ہے, یہ اسٹیپ نمبر 4 بہت ہی ایزی اور بہت انٹرسٹنگ پریکٹس ابھی سننے میں لگ رہی ہے. استغفار اور الحمدللہ, ان 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے. استغفار اور الحمدللہ اتنے بڑے بڑے کام کیسے کریں گے ہمارے؟ ہاں, کیونکہ ہمارا جو فیتھ اور بلیف پیٹرن جب بن جاتا ہے, استغفار تو ظاہر ہے کہ میں بڑا ہی ایمفیسائز کرتا ہوں ہمیشہ, بڑے میریکلز ہیں استغفر اللہ کے. استغفر اللہ انٹرنل کلینزنگ کے لیے ہے. ہم نے بھول چوک میں ویسے بھی کئی لوگوں کو دل دکھایا ہو, غلط کام کیے ہوں, کچھ بھی کیا ہو, نماز نہ پڑھی ہو, کچھ اپنا فرائض چھوڑ دیے ہوں, تو استغفر اللہ ان سب کو صاف کر دیتا ہے, اور اب تعالیٰ کے گڈ بکس میں آپ شامل ہو جاتے ہو. شکر الحمدللہ کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ شکر ادا کرو گے تو زیادہ ادا کروں گا, کیونکہ شکر اگر اس میں گریٹیٹیوڈ نہیں آیا اس پوری پریکٹس میں, تو بلیو می یو ول ناٹ اچیو the goal. Gratitude کس طریقے کا؟ when you're looking at the picture, اس وقت شکر الحمدللہ رب العالمین with a smile on your face. ڈائریکٹ یہاں فیلنگ ہونی چاہیے. یہ فیلنگ آہستہ آہستہ آئے گی. 5ویں 6ٹھے روز 12ویں روز 13ویں روز یہ پریکٹس آپ کریں گے, یہ فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی. آخر تو انسان ہے, سوچ کرے گا نا کہ یار آخر تو میں مطلب خوش ہو کر شکر ادا کروں اور ازیوم کروں کہ یہ چیز رب تعالیٰ نے دے دی ہے, مہر لگا دی ہے. شکر کس چیز کا کریں؟ اس پروڈکٹ کا جو 45 ڈیز کے بعد آپ کو ریسیو ہو رہی ہے. یہ اتنی سی چیز ہے. اس میں ٹائم کا جو مختص کرنا ہے, صبح کو 15 منٹ, دوپہر کو آپ کو لنچ بریک ملتا ہے 1 گھنٹے کا کمپنی میں, وہاں سے 15 منٹ بیٹھ جاؤ اور رات کو گھر آ کے کر لو. اگر پورا دن پریکٹس مس ہو گئی ہے, کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی ہے کہ سینٹر والی پریکٹس اکثر لوگوں کی مس ہو جاتی ہے, تو رات کو کمبائن کر کے کر لیں دونوں پریکٹسز. لیکن 33 شکر الحمدللہ اٹ میکس 99, اور وہاں پر 1100 استغفر اللہ, 1100 صبح, 1100 دوپہر, 1100 رات کو میکس 3300 استغفر اللہ. جو لوگ 7000 استغفر اللہ پہلے سے پڑھ رہے ہیں تو وہ تعداد اس میں ایڈجسٹ کر لیں, الگ سے نہ پڑھیں. اچھا, یہ نا جو موسٹلی ہم تسبیح پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد بھی, تو 33 ٹائمز کہا جاتا ہے. یہ 33 کوئی خاص کوڈ ہے یا اس کی کوئی خاص انرجی ہے؟ انرجی بہت بڑی ہے 33 کی, کیونکہ 3 جو ہے وہ علم کا, گیان کا اور نالج کا نمبر ہے. نمبر 3, اس کو جب ڈبل پوٹینسی کریں گے, علم, نالج, یہ سب کچھ تو آیا, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا, کیا اس میں سے میں نے پایا کیا, وہ دوسرا 3 بتاتا ہے. جب وہ اس کے ساتھ جوائن ہوتا ہے, تو جب ایک انسان کو 33 مل جائے تو سمجھو اس کے بعد علم بھی ہے, نالج بھی ہے, ایبلٹیز بھی ہیں, پاور بھی ہے, اور اس کے بعد دنیاوی آسائشیں بھی ہیں ساری کی ساری. کیونکہ 3 مل کے 6 بن گیا, تو دنیاوی آسائشیں, دنیا میں مینیفیسٹیشن کا پورا ہونا, لگژری لائف گزارنا, مہنگی چیزیں پہننا, مہنگا کھانا کھانا, مہنگی جگہوں پہ ٹریول کرنا, یہ 33 کا یہ راز ہوتا ہے. ہاں, اور مطلب جس طرح سے آپ نے بتایا 33 جو 6 نمبر بنتا ہے, پوری دنیا میں کہا جاتا ہے, ایون بالی ووڈ سیلیبریٹیز, پولیٹیشینس چاہتے ہیں کہ ان کا جو بچہ ہے وہ 6 ڈیٹ کو پیدا ہو, بلکہ ڈاکٹر سے کہہ کے ڈیٹ لی جاتی ہے, کیونکہ 6 اگر ڈیٹ پہ پیدا ہوگا جو بچہ کہا جاتا ہے وہ زندگی میں بہت فیم پائے گا, پاپولیرٹی پائے گا. پاپولیرٹی, لگژری لائف, آسانیاں, یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن 6 کی ڈارکر سائڈ بھی ہوتی ہے. 6 جو ہے وہ بہت زیادہ سستی کاہلی میں بھی ڈال دیتا ہے,
جو ہے وہ فرائض جو آپ کے فرض ہوتے ہیں دنیا میں ان سے بھی غافل کر دیتا ہے. سمجھو ایک لگژری میں دماغی ایک جو بہاؤ ہوتا ہے انسان کا وہ تھوڑا سا اس طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. ہارڈ ورکنگ کرتا تو ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس کو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہاں اب یہاں پہ جا کر نا ٹینس کھیلنی ہے, اب میں نے وہ کرنا ہے, کچھ نہ کچھ وہ لگژری جب مل جاتی ہے تو کمفرٹ زون کریٹ ہوتا ہے. اچھا یہ آپ نے صبح کی پریکٹس ہے تینوں ٹائم ایک ہی پریکٹس کرنی ہے؟ سیم پریکٹس فار 45 ڈیز. کیوں؟ مجھے بار بار ریپیٹیشن پیٹرن پہ لانا ہے دماغ کو, بار بار. دوپہر والی اور رات والی ایکسرسائزز میں سے بریتھنگ اگر ہٹانا چاہیں تو ہٹا سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں کہ بریتھنگ اس وقت بھی کریں تو بہتر ہے. ادروائز جو صبح کو آپ نے بریتھنگ کر لی ہے دیٹ از انف, اور شام کی دوپہر کی پریکٹس میں بریتھنگ نہ کریں. پر اگر کرتے ہو تو یو ول گیٹ ڈبل بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. کتنے دنوں کے بعد ہمیں ایک چینج فیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا, اور اگر کوئی دن بیچ میں سے مس ہو جاتا ہے پھر کیا کریں؟ دن مس ہو جاتا ہے تو پھر اگلے دن ڈبل تعداد میں کرنا پڑے گا. چھوڑ نہیں سکتے ہیں اس کو بیچ میں کہ چلو ہو گیا مس ہو گیا تو اب تو وہ تو آپ بات یہ نا کہ پھر آپ اپنے گول سے سیریس نہیں ہیں. if you're quitting it, اگر ہم مس بھی کر دیتے ہیں I'm not serious, کچھ بھی ہو, آندھی ہے, طوفان ہے, زلزلہ ہے, اس وقت 15 منٹ بیٹھو, اپنی اسٹیٹمنٹ لکھو, استغفراللہ پڑھو, شکر الحمدللہ اس طاقت میں پڑھو, پروڈکٹ کو دیکھتے وہ لکھتے رہو, لکھتے شکر الحمدللہ رب اللہ کر کے دیکھیے. سچائی جو ہے وہ تجربے کی محتاج ہوتی ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. یہ تو نا ہم بات کر رہے ہیں کوئی مٹیریلسٹک چیزوں کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا کوئی رشتہ ہے وہ لوٹ کر واپس آ جائے, یا یہ ایک انسان ہے اس سے میرا تعلق اور گہرا ہو جائے, اس پہ بھی یہ ٹیکنیک ورک کرے گی؟ اس انسان کی پکچر جو ہے اس کے اوپر ورک کرنا پڑے گا. اینڈ دین ظاہر ہے کہ آپ کو جو میں نے فارگیونیس بتائی ہے پہلے, کچھ نہ کچھ تو ہے نا اس فارگیونیس میں, ٹھیک ہے. دل سے آپ جب سب لوگوں کو معاف کر دیتے ہو نا, وہ انرجی ویسے ہی پلٹ کے آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم نے اپنے دل میں قلب میں سیاہی پال کر بلاکیجیں لگائی ہوتی ہیں. اگلا بلاکیج نہیں ہوتا, اگلے کی طرف سے نہیں ہوتی بلاکیج, ادھر ہوتی ہے. ہماری اپنی کوئی کہانی, کوئی حرکت کوئی ایسی ہو جاتی ہے, اگلا میں بلاک کر دیتا ہے, دور ہو جاتا ہے, زندگی سے چلا جاتا ہے. واپس کیسے لائیں؟ فارگیونیس آ گئی, اس کو بھی معاف کرو, خود کو بھی معاف کرو. اس فارگیونیس کا جو یہاں میں نے پریکٹس بتائی ہے. اچھا معاف کرنے کی ابھی بات آپ کہہ رہے ہیں, لیکن معاف کرنا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. کوئی آسان طریقہ ہے کہ دل سے کسی کی غلطی معاف کر دیں, یا کسی کو معاف کرنے کے لیے کوئی ٹیکنیک اپنا لے کہ دل سے اس کے لیے ساری جو برائیاں تھی یا ساری نفرت تھی وہ دور ہو جائے؟ ہاں ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو آپ اپنی پروڈکٹ یا اس کی موبائل میں پکچر دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے. اچھا اس میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کام اسپیسیفک ڈیٹ تک ہو جائے تو اس ڈیٹ کو کیسے ویژولائز کریں گے کہ اس تاریخ تک میرا یہ کام ہو جائے؟ ہاں, اس میں جو ڈیزائرڈ آبجیکٹیو کی جو پکچر ہے اس کے اندر وہ تاریخ آپ نے لکھنی ہوگی. فرض کرو کوئی کہتا ہے یار میری بیٹی کی شادی نا اگلے 45 دن کے بعد ہو جائے, تو آفٹر 45 ڈیز ظاہر ہے کہ کوئی تاریخ تو ہوگی, 15 مارچ یا 15 اگست یا کچھ بھی ہے, تو اس تاریخ کو وہاں پر اس پکچر کے اوپر لکھ لیں, اور ایک ویڈنگ امیج انٹرنیٹ سے لے لیں کہ کسی بھی دولہا دلہن کی شادی ہو رہی ہے, تو اس پکچر والوں کو دعا بھی ضرور دیں جس کی پکچر یوز کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کپل کو ہمیشہ خوش رکھے. تو اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر وہ ڈیٹ لکھ دینی ہے کہ حمزہ اور نائلہ کی شادی اس تاریخ کو ہو گئی. یہ اسٹیٹمنٹ وہاں لکھنی پڑے گی اس پکچر کی, کیونکہ آپ کی پکچر نہیں ہے, کسی اور کی پکچر ہے, ڈمی پکچر یوز کر رہے ہیں کسی کی, اور ڈیٹ آپ نے لکھ دینی ہے. اب جب شکر الحمدللہ آپ لکھیں گے اس کو دیکھتے ہوئے, خوش ہوتے ہوئے, مسکراتے ہوئے, بلیو ان یور سینٹینس. یہاں پر یہ ہے پکچر کیوں دکھا رہا ہوں, بیکاز پکچر دیکھو گے تو بلیف کریٹ ہوگا, اور آنکھیں بند کر کے ویژولائز نہیں کروا رہا, آنکھیں کھول کر ویژولائز کروا رہا ہوں, آنکھیں کھول کے دکھا رہا ہوں امیج اور پروڈکٹ پورا. وہاں پر تو یہ ہے نا رونڈا بائرن بائر کہ آنکھیں بند کر کے ویژولائز کرو, بھائی وہ بند کرے گا تو کہیں کا کہیں نکل جائے گا, دماغی روز کی بھٹک جائے گی. ٹھیک ہے نا, ہر خیال کی 7 سے 12 برانچز ہیں, تو وہ کہیں بھی اٹک گیا نکل گیا, کہاں کی ویژولائزیشن. تو پکچر کے اوپر جب دیکھ کر لکھے گا شکر الحمدللہ رب العالمین, بھٹکے گا نہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے, ایک ہی تھاٹ 17 سیکنڈ کے بعد مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرے من پسند انسان سے میری شادی ہو جائے, لیکن وہ انسان اگلا انٹرسٹڈ نہیں ہے, کچھ ایسا طریقہ ہے کہ اگلے انسان کے دل میں محبت پیدا کر دے, یا کائنات کو ایسا سبب پیدا کر دے کہ وہ انسان زندگی میں شامل ہو جائے؟ اس کے لیے جو انیشل پارٹ پر ہم جائیں گے, اگین جیسے بریتھنگ کی, اس کے بعد میں نے کیا بتایا, فارگیونیس 2 سے 3 منٹ بیٹھ کر صرف فارگیونیس کرنی ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ بیک اینڈ پر کلینزنگ شروع ہو گئی ہے. تیسرا اسٹیپ استغفر اللہ کا ہے,
اور سبمیشن شروع ہو گئی تیسرے اسٹیپ پر. چوتھا اسٹیپ فلفلمنٹ کا ہے. شکر الحمدللہ آ گیا, وہاں پر فلفلمنٹ ہوگی. اگر وہ متوجہ نہیں بھی ہے, اس کی مرضی نہیں بھی ہے, تو جس وقت شکر کی اسٹیٹمنٹ آپ ادھر لکھو گے, آپ کے دل میں خود ہی کچھ نہ کچھ رب تعالیٰ ایسی چیز ربط پیدا کر دیں گے آپ کے اور اس کے دل میں کہ وہ انسان آپ کے خیال کی قوت کی تاب نہ لا کے آپ کا سمجھو رابطے میں آ جائے گا یا زندگی میں شامل ہو جائے گا, آپ کا آبجیکٹو پورا ہو جائے گا. اب وہ جو بھی انسان ہے اس کا کوئی پکچر تو ہے نا آپ کے پاس, کچھ نہ کچھ تو ویژول تو ہے, تو اس ویژول کو کام کریں, لے لیں. اچھا, گول ہم کہتے ہیں کہ چلے پورا ہو جائے گا. ایک میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اس ٹیکنیک کو یا اس کورس کو اگر ہم کریں گے, کوئی اور چینجنگ بھی آئے گی انسان کی ذاتی طور پہ یا انسان کی باڈی کے اندر, مائنڈ کے اندر؟ بہت بڑی چینجز آتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بلیف ان یور اون سیلف پیدا ہوتا ہے, اور بلیف پیدا ہو جائے کہ ہاں میں قابل ہوں اس کام کو کرنے کو. 90% مسئلہ تو یہی حل ہو گیا نا. پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ فیئر. پرابلم وہاں آ رہی ہے فیئر کریٹ کر, نہیں آئی ایم ناٹ ورتھی فار اٹ, اس سے نہیں ہوگا, کروں گا تو فیل ہو جاؤں گا, چھوڑ دو, ٹائم کا ویسٹ ہے, پیسے ڈوب جائیں گے. یہ دس از دا مس فارچونز دیٹ وی آر ٹاکنگ اینڈ اٹریکٹنگ فار اوور سیلف بائی اوور سیلف. اپنے لیے خود ہی مس فارچونز کو ہم انوائٹ کرتے ہیں ایسے اسٹیٹمنٹس کو کہہ کر یا سوچ کر. 45 ڈیز کے بعد کم از کم آپ ان چیزوں سے مبرہ ہو جائیں گے. آپ کے مائنڈ میں یہ کبھی بھی نہیں آئے گا, آپ کو ہر لمحہ لگے گا کہ کوئی غیبی طاقت میرے ساتھ ہے جس کے لیے استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں, جس کے آگے شکر ادا کر رہا ہوں, جس کے بندوں کو میں معاف کر رہا ہوں. جانوروں کو بھی معاف کرو بھائی, مچھلیوں کو بھی معاف کرو, پرندوں کو بھی معاف کرو, فرشتوں کو بھی معاف کرو. اتنی ڈائنامکس ہے معافی کی. تو معافی جیسے ہی آپ کرنا شروع کرتے ہو لوگوں کو, وہاں پر فائل کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کی رب تعالیٰ کے پاس. اچھا, اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ جو ہے کوئی, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ غیبی طاقت ہے جو میری مدد کر رہی ہے, اس 45 ڈیز کے بعد بھی ایسا کچھ ہوگا کہ انسان کی زندگی کے باقی کام سنورنا شروع ہو جائیں گے؟ اس میں آبجیکٹو ہمیشہ ایسا بنانا چاہیے جیسے کوئی ایک بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے نا کہ بادشاہ نے کسی سے خواہش پوچھی, ایک ہی خواہش بتاؤ اور اس کے بعد تمہاری زندگی ختم, کیا خواہش ہے؟ قیدی سے پوچھا جو مرنے والا تھا, سزائے موت کا قیدی تھا, تو اس نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میری جو ماں ہے وہ اپنے پوتے کو میرے ساتھ اسکول بھیجا کرے نئی چمکتی ہوئی گاڑی میں. نہ وہ شادی شدہ نہ کچھ اور نظام اس کا. بادشاہ حیرت میں, بادشاہ تو زبان دے بیٹھا تھا, وہ کیا کرے. یعنی ایک شاٹ سے اس نے کتنے سارے اینگلز ہٹ کر دیے. تو یور اسٹیٹمنٹ اینڈ دا گول ہیز ٹو بی دیٹ کمپریہنسو کہ بظاہر تو وہ ایک خواہش پوری ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتنی بائی پروڈکٹس آپ کی پوری ہو گئی. جیسے آپ نے گھر کا ویژولائز کرا ہے, اس میں کھڑی کر دو نا گیریج میں ایک خوبصورت سی گاڑی, نوکر چاکر بھی ہیں پکچر میں, واٹ ایور یو ول کنسیو اینڈ ویژولائز ان دیٹ پکچر, سیم ٹو سیم ریپلیکیٹ ہو جائے گا. ویری اسمارٹ تھاٹ. سیم ٹو سیم آ جائے گا آپ کا رزلٹ. اچھا, اس میں ایک لاسٹ میں آپ سے کویشچن کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم یہ ساری پریکٹسز کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ویسے انسان کے مائنڈ پہ اور ہارٹ پہ, اسپرچولی بھی, مینٹلی بھی اور ایموشنلی بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ یہ ساری سوچیں ہی ہیں جو ہمیں رات کے ٹائم پہ سونے نہیں دیتی, جو اینڈ پہ جا کے ڈپریشن, انزائٹی یا باقی ساری چیزوں کی جڑ بنتا ہے. فیئر کی ایلیمینیشن اگر ہو گئی ہماری لائف سے تو سمجھ لو کہ ہم ولایت کے درجے پر تو چلے گئے نا, کیونکہ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے ولی تو وہ ہیں, دوست وہ ہیں جن کو نہ خوف ہے نہ ڈر ہے. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ آنے والے واقعے کا خوف ہوتا ہے. اور ڈر کس کا ہوتا ہے؟ کہ جو گزشتہ سمجھو کہ وہ ہو گیا. غم کس کا ہے؟ جو گزشتہ ہو گیا. خوف کس کا ہے؟ جو آنے والا ہے. تو اس کو نہ خوف ہے نہ غم ہے نہ پاسٹ کا اس کو کوئی ریگریشن ہے نہ آنے والی کسی چیز کی فکر ہے. وہ کہتا ہے میں تو اللہ کا ولی ہوں, مجھے کیا ضرورت. اچھا, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ اگر کوئی انسان اپنے پاسٹ میں اٹکا ہوا ہے تو یہ بھی مینیفیسٹ کر سکتا ہے کہ 45 ڈیز میں موو آن کر جاؤں اور اپنے پاسٹ کو بالکل بھلا دوں. تو سیکنڈ اسٹیپ پر واپس جائیں گے جہاں پر فارگیونیس ہے, اس کو بخش دیں گے, فارگیو کر دیں گے. جس نے بھی دل دکھایا ہے, دیکھیں نا پاسٹ میں اٹکا ہوا تب ہوگا نا کہ کسی نے دل دکھایا ہے, کوئی امپریشن چھوڑا ہوا ہے کسی نے مائنڈ میں, کوئی ایسا دل دکھایا ہے کہ وہ بھول ہی نہیں پا رہا, وہ ڈپریشن میں. اب جب معافی اس نے کر دی پھر کیسا ڈپریشن. بالکل صحیح بات. پھر تو استغفار پڑے گا کہ اللہ اس کو میں نے معاف کر دیا, اب میری جو کوتاہیاں تو اس پر مجھے معاف کر دے. اور ہاں جواب میں مجھے یہ پروڈکٹ بھی چاہیے جس کا میں دیکھ رہا ہوں, اس کا میں شکر پہلے سے ادا کرتا ہوں. آئی ایم تھینکنگ یو ان ایڈوانس. نہیں کہتا ہوں. ویری انٹرسٹنگ. یہ خود بھی پریکٹس
آئی ہوپ جو ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے کہ انٹرسٹنگ بہت ہے, اسپرچل ایلیمنٹ سے بھی, پریکٹیکل ایلیمنٹ سے بھی, تو وہ بھی ٹرائی کریں گے, میں بھی ٹرائی کروں گی ضرور, اور ہم سب اپنا فیڈ بیک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ نے بھی اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو سو مچ کمنگ اینڈ تھینک یو سو مچ. اتنی انفارمیٹیو جو ٹیکنیک ہے آپ نے آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ایسی ٹیکنیک پر بات کی جو صرف 45 ڈیز میں آپ کو پیسہ, ہیلتھ اور پیار حاصل کرنے میں بے انتہا مدد کر سکتی ہے. اگر آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.